حسین بخشوات تعریف وہ ہے جو دشمن کے منہ سے جملہ پہلے سناؤ، بے شک خاموش رہنا۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا، کہا جب سر حسین قتل کر دیا، شور یہی اٹھ رہا تھا نا، قتل کرو نماز پڑھنی ہے، قتل کر دیا، سرخ آندھیاں چلیں، اندھیرا چھا گیا، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، اتنا اندھیرا تھا کہ اس ہاتھ کو یہ ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کہ شمر نے عمر ابن سعد سے کہا یہ بتا اب نماز کس کی طرف رخ کر کے پڑھیں، اب نماز کس کی طرف رخ کر کے پڑھیں؟ عمر ابن سعد نے کہا دشمن ہوں مگر اتنا ضرور جانتا ہوں اگر نماز پڑھنی ہے رخ وہاں کا کرو جہاں حسین کا سر ہے، اس لیے کہ حسین دین کا قبلہ، حسین دین کا کعبہ۔ اچھا کوئی یہ نہ سوچے میں نماز کا مخالف ہوں، ہاں اس نماز کا ضرور مخالف ہوں جو حسین کے برابر لائی جا رہی ہے۔ نماز راستہ ہے، حسین منزل۔ حضور نماز راستہ ہے، حسین منزل۔ دلیل دوں، نمازیں تو حسین کے لشکر والے بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو یزید کا لشکر تھا اس سے بڑا کوئی نمازی ہوگا؟ حفاظ وہاں پر تھے، جمعے کے پابند وہاں پر، پانچوں وقت کے نمازی وہاں پر تھے۔ یہ دونوں میں پھر فرق کیا ہے؟ حسین نے دشمن کے منہ سے تحریر لکھوائی، آخری خطبہ دیا کہ مجھے کیوں قتل کرتے؟ کیا حلال محمد کو حرام کیا یا حرام محمد کو حلال کیا؟ کہ نہیں حسین تمہیں قتل اس لیے کرتے ہیں بغضاً لأبی کا، تمہیں ہم قتل تمہارے باپ کے بغض میں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کربلا میں دو لشکر تھے، ایک وہ جو علی کی محبت میں آیا تھا، ایک وہ جو بغض علی میں آیا تھا۔ نمازیں یہاں بھی ہو رہی تھی، نمازیں وہاں بھی ہو رہی تھی۔ اب گھر جا کے سوچ لینا، جو بغض علی میں آیا تھا ان کی نماز قبول تھی یا جو حب علی میں آیا تھا اس کی قبول تھی؟ جو عشق علی میں آیا اس کا ہر عمل قبول۔ دیکھیے یہ گھرانہ بخشوانے کے لیے عبادتوں کا محتاج نہیں۔ بات ایک ذہن میں آگے سنتے جائیں، آج کل بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جی یہ زنجیر نہ چلائی جائے، ہے نا؟ تو حضور آپ کو تکلیف ہے تو نہ چلانا۔ بھئی خمینی صاحب کا مشہور و معروف جملہ ہے، بلکہ مصباح الہدایہ کتاب کا نام ہے جناب خمینی کی، انہوں نے اس میں لکھا، کسی نے ان سے پوچھا آپ کا انقلاب کامیاب کیسے ہوا؟ کم ماتمی کی بدولت ہوا۔ خمینی صاحب کا جملہ ہے۔ اب زنجیر کردہ کون ہے؟ اگر آمادہ ہیں چھٹے امام کی حدیث سے دلیل دوں، بسم اللہ بسم اللہ، پھر زندگی رہی تو 13 سفر کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا، شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں یہ روایت لکھی، مولا وجہ کیا ہے؟ جب جب نام حسین آتا ہے دل کھینچا چلا جاتا ہے، جب جب نام حسین لیا جاتا ہے دل حسین کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ معصوم نے فرمایا اس لیے کہ خدا نے ہمارے ہر چاہنے والے کی تینت میں خاک کربلا رکھ دیا۔ جملہ میں نے ابھی کہنا ہے، ہر چاہنے والے کی تینت میں خلقت میں خاک کربلا رکھی۔ صادق آل محمد فرما رہے ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کربلا کی خاک کا یہ اعجاز ہے کہ وہ 10 محرم کو سرخ ہوتی ہے۔ بہت پیچھے رہ گئے آپ، خدا کی قسم۔ کہا دل اس لیے، میں آسان کرتا ہوں، دل اس لیے کھینچا جاتا ہے کہ خدا نے ہمارے ہر چاہنے والے کے دل میں
تینت میں خلقت میں خاک کربلا رکھی، اور خاک کربلا کا یہ اعجاز ہے کہ وہ 10 محرم کو سرخ ہوتی ہے، ہر ماتمی زنجیر چلا کر قیامت تک کے لیے اعلان کر رہا ہے دیکھ لو اصلی رکھی ہے، تمہاری طرح نقلی نہیں ہے۔ اصلی نقلی نہیں۔ حسین بخشوا تھا، جسے بھی بخشوا، حضور محنت بنام دین نبوت نے بھی کی، محنت بنام دین امامت نے بھی کی، ایسی ہے نا؟ لیکن ان دونوں کی محنتوں کو بچایا ہے شریکت الحسین۔ مادہ ہے نا، 2 جملے کہوں اس لیے کہ عنوان ہمارا اکرام بنی آدم اور معیار امام ہے، اور بس اختتام کی طرف ہے۔ نبوت کی محنت کا نام ہے کعبہ، امامت کی محنت کا نام ہے کربلا، اور کعبے اور کربلا کو جس نے بچایا ہے اس کا نام ہے زینب الکبریٰ۔ اگر یہ بیوی نہ ہوتی نہ کعبہ بچتا نہ کربلا بچتا۔ اور آسان کروں، جو بیچارے دلیل کے متلاشی ہیں، لا الہ الا اللہ مٹ جاتا اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتا، محمد الرسول اللہ ختم ہو جاتا اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا، علی ولی اللہ بھی ختم ہو جاتا اگر کربلا نہ ہوتی، اور کربلا دنیا بھول جاتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتے۔ شریکت الحسین نے بتایا کہ کربلا کیا، حرمت دین کیا۔ مادہ ہے نا کہ گفتگو ہے، ہاں، کیونکہ کچھ چہرے میں پڑھ رہا ہوں وہ اترے سے ہیں۔ حضور بات یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنا آپ پر واجب ہے، علی علی کرنا آپ پر اوجب ہے۔ چلے میں دلیل دیتا ہوں، ہر ایک پہ نہیں، اس پہ جو آدم کا اصلی اور نسلی بیٹا ہے۔ دلیل دوں، کائنات میں سب سے پہلا نکاح حضور حضرت آدم اور حضرت حوا کا ہوا، ایسے اب جب نکاح ہوتا ہے 2 گواہ ہوتے ہیں لڑکی کی طرف سے، جن کا ہوا ہے وہ ذرا سر ہلا دیں، کیونکہ زبانیں تو ان بیچاروں کی ہل نہیں سکتی، جن کا نہیں ہوا وہ زبان ہلا لیں۔ ظاہر سی بات ہے حضور، میں سمجھتا ہوں واپس گھر جو جانا۔ 2 گواہ ہوتے ہیں لڑکے کی طرف سے، 2 لڑکی کی طرف سے، کتنے ہوئے؟ ایک ہوتا ہے مظلوم نکاح، مظلوم 4، اور ایک کتنے ہوئے؟ بس جب تک 5 نہ ہو کسی کے ابا کا نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا، اب نکاح میں مہر بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک معجل، غیر معجل۔ معجل تو مولانا صاحب کہتے ہیں تلی پہ رکھیں، میں خود پہنچا ہوں، غیر معجل دینا بھی واجب۔ اب علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ آدم بھی تنہا کھڑے تھے، حوا بھی تنہا کھڑی، کہ آدم کی پشت پہ کوئی ید اللہ ہاتھا، آدم تیرا وکیل میں بن جاتا ہوں، کہ حوا کو وہ حجاب سے کسی مستور کی صدا آئی پریشان کیوں ہوتی ہے، تیری وکیل میں بن جاتے ہوں۔ حسنین نے آگے بڑھ کے کہا 2 برابر کے گواہ ہم بن جاتے ہیں۔ مصطفیٰ نے آگے ہو کے کہا نکاح میں پڑھا دیتا ہوں، میں چونگا کہوں نکاح میں پڑھا دیتا ہوں، نکاح میں پڑھا دیتا ہوں۔ مصطفیٰ نے نکاح پڑھوایا آدم اور حوا کا، تو پوری بشریت چلی، آدمیت چلی۔ ارے حضور دنیا علی کے بابا کی عظمت کو سمجھے تو کیسے سمجھے؟ اگر مصطفیٰ نہ ہو تو آدم کا نکاح نہیں ہوتا، اگر ابو طالب نہ ہو خود مصطفیٰ کا نکاح نہیں ہوتا۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین
مل کے جواب مصطفیٰ نے نکاح پڑھوا دیا. اب بات آئی مہر. جنہوں نے دیا ہے ان کی ماشاءاللہ بھی ہے، ہونا ضروری ہے. خدا نے کہا آدم مہر ادا کر. حضور آپ جاگیے گا، مجھے لگتا ہے آپ زیادہ مہر دے بیٹھے ہیں، پریشان ہو گئے. حضور کا مہر ادا کر. ابھی تو زمین پہ جانا، مال کمانا، ابھی تو جیبیں ہی خالی، مہر کہاں سے؟ گھبراتا کہ میں صلی اللہ تعالی محمد و آل محمد خمس مرتن، آل محمد پہ 5 دفعہ درود بھیج، مہر ادا ہو گئے. مہر ادا ہو گئے. یہ ہے معجل مہر جو ہر مولوی پڑھتا. آج مولائی سے سنو کہ غیر معجل کون سا ہے. خدا نے کہا آدم یہ تو معجل تھا جو تو نے دے دیا، غیر معجل بھی دینا. اس نے کہا بارہ الہ یہ غیر معجل مہر کون سا ہے؟ کہ یاد رکھ جب تک تو زندہ ہے اپنی اولاد، جب تک وہ زندہ رہے اپنی اولاد، اور جب تک وہ زندہ رہے اپنی اصلی اور نسلی اولاد ہو. غیر معجل مہر بتا بتا کے جانا، سنا سنا کے جانا، دکھا دکھا کے جانا. کبار الہ بتا تو صحیح وہ غیر معجل ہے کون سا؟ کا یاد رکھ حدثہم فضائل علی ابن ابی طالب. اپنی اولاد کو غیر معجل مہر بتا کے جانا. آدم کا غیر معجل مہر ہے فضائل علی ابن ابی طالب. اب کہوں جملہ جو خود کو آدم کا اصلی اور نسلی بیٹا سمجھتا ہے اس پہ واجب ہے دیکھ سکتا ہے تو علی علی دیکھے، سن سکتا ہے تو علی علی سنے. اور اگر کسی کو خدا نے زبان دے ہی دی ہے، خطابت کا جوہر عطا کر ہی دیا ہے، وہ منبر پہ آ ہی گیا ہے، مائک لگ ہی گیا ہے، مجمع سج ہی گیا ہے، اور اس کے باوجود وہ علی 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 کے علاوہ ادھر 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 کی بات کرے تو سمجھ جانا کم وقت ماں کا مہر کھا گیا. یہ مہر ہے. ہر 2 ٹانگوں پہ چلنے والا آدم کا بیٹا نہیں. بھائی جب خدا نے شیطان کو نکالا تو نکل. میں نے اتنی عبادتیں کی، اتنی ریاستیں کی، ان کا اجر کون دے گا؟ تو مانگ کیا مانگا؟ اب اس نے بہت سی چیزیں مانگی. ان میں اس نے چیز مانگی کہ آدم کے 1 ہو تو میرے ہاں 2 ہوں، آدم کے 2 ہوں تو میرے 4 ہوں، آدم کے 4 ہوں تو میرے 8 ہوں. اب سمجھ آیا شیعت اتنی کم کیوں ہے؟ علامہ مجلسی نے لکھا، اس نے کہا آدم کے 2 تو میرے 4، آدم کے 4 تو میرے 8، آدم کے 8 تو میرے 16. خدا نے کہا جا یہ بھی طاقت دی. اب ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، اس نے کہا مولا یہ کیا عجیب طاقت شیطان کو دے دی ہے، پتا کیسے چلے گا کہ کون آدم کا ہے کون شیطان کا ہے؟ آنکھیں اس کی بھی 2 ہیں، ہاتھ اس کے بھی 2 ہیں، ٹانگیں اس کی بھی 2 ہیں، رشتہ وہ بھی آدم کی نسل جیسا ہے کیونکہ وہ نسلوں میں شرکت کر رہا ہے. پتا کیسے چلے کون شیطان کا ہے کون آدم کا ہے؟ معصوم نے مسکرا کے فرمایا اگر اس نے طاقت دی ہے تو میزان بھی تو دیا ہے.